الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. سورہ البقرہ آیت نمبر 96. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے. گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. موت کی آرزو تو دور کی بات، یہ دنیاوی زندگی کے تمام لوگ حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں. یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت کی آرزو کرنا ان کے لیے دور کی بات ہے. ان کا حال یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے یہ اتنے زیادہ حریص ہیں کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اور لیکن کتنی بھی عمر مل جائے انہیں دنیا میں، لیکن عذاب الہی سے تو نہیں بچ سکیں گے. 100 سال کی جگہ 1000 سال یہ جئیں، لیکن 1000 سال کے بعد اگر وہی روش رہی تو عذاب انہیں ملنا ہی ملنا. ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق وہی ہیں اور دوسرے جہنمی. کیونکہ حقیقت میں اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے. مباہلہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ جب دو فریق آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکراؤ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے دونوں کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے انہیں اللہ تعالیٰ موت دے دی. تو اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مباہلہ ضرور کرتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جاتی. مباہلے سے پہلے یہودیوں کا بھاگنا اور بچنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گویا وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا. احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہود کے علماء آئے اور یہ انہوں نے کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. اگر جواب صحیح ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا. یہ بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اور فتح القدیر کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ کہی. تو انکار کا ان کا حربہ کیسا ہوتا تھا؟
کہنے لگے کہ آپ ہمارے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سوال کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اور یہود کے علماء ہیں، جانکار لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دے دیا. تو نبی جو جواب دیتا ہے یہ وحی ہوتا ہے، اور وحی لے کر کون آتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ پوچھتے ہیں کون لے کر آئے یہ جواب آپ کے پاس؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جبریل تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، عذاب بھی یہی لے کے اترتا ہے، ہم نہیں لانے والے ہیں. تو یہ روش ہے ان کا انکار کوئی جہل کی بنیاد پر نہیں کہ نہیں جانتے تو انکار کر دیا، نہیں. ان کا انکار کفر، یہ بغض، حسد اور اسی طرح عناد اور دشمنی اور حسد کی بنیاد، یہ بہت بڑا یہ خطرناک ہوتا ہے. انسان حق جب حسد اور بغض اور دشمنی کی بنیاد پر کر لیتا ہے تو پلٹ کر واپس آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آیت نمبر 57 کی تفسیر تھی. مزید آیتیں آئندہ درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عمل، عقیدہ، اخلاق، کردار سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے. آمین.